السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست تنویر، شاگرد استاد محترم استاد حاجی ملک لطیف ہمایوں لاہور سے۔ ہیلو فرینڈز، میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا جی، ایک استاد ایک سوال کے نام سے ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں، تو میرے لیے بڑی ہی یہ خوشی کی اور آنر کی بات ہے کہ اس سیگمنٹ کا آغاز میں اپنے استاد محترم استاد حاجی ملک لطیف ہمایوں صاحب سے شروع کر رہا ہوں، اور استاد صاحب کے ساتھ لاہور کی ایک بڑی ہی جانی مانی شخصیت استاد جو کہ مشہور ہیں خلیفہ قمر زمان کے نام سے، خلیفہ قمر زمان میں بیٹھے ہیں جی۔ تو آج یہ سیگمنٹ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ کبوتر میرے ہاتھ میں ہے، استاد محترم بیٹھے ہیں، اور ایک سوال جو کیا جائے گا، اور آج خوش قسمتی یہ ہے کہ ماشاءاللہ دو استاد صاحبان موجود ہیں، تو اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ سوال ایسا کیا جائے جو دونوں استاد صاحبان اچھے طریقے سے گائیڈ کریں۔ فرسٹ ویڈیو ہے تو آپ کو فرسٹ ویڈیو یہ دکھانے لگے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی بھی استاد کبوتر ہاتھ میں پکڑتا ہے، اس طرح سے وہ کبوتر کو دیکھتا ہے، اس طرح سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کبوتر کی آنکھ دیکھی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت کبوتر کی گردن، اس کی ناک، چونچ، سر، پلک، بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مہرہ۔ تو آج اس مہرے کے بارے میں ہی بات ہوگی۔ استاد صاحب سے سوال کرتے ہیں اور استاد صاحب سے جواب دیتے ہیں۔ جی استاد محترم جی سر جی، جب مہرہ دیکھا جاتا ہے کبوتر کا، تو اس میں کیا کیا چیز استاد جی مہرے میں دیکھنی چاہیے؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ اس کی آنکھ، اس کے رنگ، اس کی نوک، اس کی سر جو ہے اس کو سر جو ہے چپٹا ہو تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، تجربے میں بھی آیا کہ بہت اچھا ہے، یہ جس طرح سے اس کبوتر کا جس طرح کے اس کبوتر کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، سر جو ہے وہ چپٹا ہونا چاہیے۔ چپٹا ہونا چاہیے۔ اچھا استاد محترم، ایک سر جو ہے وہ گول ہوتے ہیں، جی، تو وہ گول سر زیادہ رزلٹ نہیں دیتے ان کی نسبت۔ اچھا، عقل میں کم ہوتے ہیں یا پرواز میں کم ہوتے ہیں استاد جی؟ عقل میں کم ہوتے ہیں یا پرواز میں کم ہوتے ہیں، بات یہ نہیں ہے جی، لیکن وہ جو گول سر ہوتا ہے نا، جی جی وہ اچھا بھی نہیں لگتا، اور اس میں کم عقلی کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے۔ جی، ماشاء اللہ جی۔ اور چپٹا سر جو ہے اس میں پرواز میں بھی زیادہ ہے اور عقل میں بھی زیادہ ہے۔ لے دوستو، ایک بہت بڑا پوائنٹ جو پہلے ہی ماشاءاللہ استاد جی نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کبوتر تو یہ سر اس کا دیکھنا ہے، اور یہ سر جو ہے وہ سٹریٹ ہونا چاہیے، چپٹا، سیدھا۔ جیسے ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ سر کے اوپر آیا ہوا ہے، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ٹھپی ہوئی سری، یعنی جیسے یہ سر بیٹھا ہوا ہے اس طرح کا۔ اس کو ذرا غور کیجئے، آپ کو یہ پرندہ بھی شوق کروا دیں، اور اس کا سر دیکھیں بالکل سٹریٹ ہے۔ جو استاد صاحب نے بتایا ماشاءاللہ جی، بڑی زبردست بات آپ کو بتا دی کہ سر سیدھا ہونا چاہیے۔ جی استاد جی، سر کے بارے میں بات آ گئی جی۔ اچھا، اس کی یہ چونچ اور ناک جو ہے اس کا کیا کردار ہے استاد جی؟ یہ کیسی ہونی چاہیے؟ نوک مناسب ہو، بہت چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، مناسب درمیانی سی ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ اور کوڑا جو ہے یہ بھی بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لیں جناب، ایک اور پوائنٹ جو نوٹ کر لیں کہ درمیانی چونچ اور نکوڑا بھی جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے جی۔ اچھا استاد جی، آنکھ اب ایک بڑا مین ایشو ہے۔ کچھ لوگ آنکھوں میں کہتے ہیں کہ جی آنکھ صرف دیکھنے کے لیے ہے، کچھ لوگ آنکھیں دیکھ کے سب کچھ بتا دیتے ہیں، تو آنکھ دیکھ کے کتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کبوتر کے بارے میں؟ آنکھ دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے واپسی کتنی ہے، ٹھیک، یہ لمبا چلے گا یا گول گیڑے گا ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ، آنکھ دیکھ کے یہ بالکل اندازہ ہوتا ہے۔
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو ایک اچھے کبوتر کی استاد جی آنکھ کے بارے میں کوئی ایک دو پوائنٹ بتا دیں کہ اچھے آنکھ کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے اچھی آنکھ تو جس کا پوائنٹ سب سے چھوٹا ہوگا وہ ہوگی. یعنی آنکھ کا جو تیل ہے تیل ہے وہ جتنا چھوٹا ہوگا جتنا چھوٹا ہوگا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ اس کا فوکس اتنا اچھا ہوگا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لیکن جناب آنکھ کا جو یہ کالی پتلی یا تل ہے یہ جتنا باریک ہو چھوٹا ہو اتنا ہی اچھا ہے. لیکن جب ایک سوال جو ہے وہ استاد قمر زمان صاحب سے بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے با علم انسان ہیں یہ. شکریہ جناب. اچھا استاد محترم، آنکھ کے تل کے بارے میں استاد جی نے بات کی کہ چھوٹا ہو تو اچھا ہوتا ہے. جی. اگر اس میں زومنگ ابیلٹی یعنی تل کم زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہی تو فوکس ہے سر. وہی فوکس ہے. ہاں جی ماشاءاللہ. یعنی یہ ہونا چاہیے. یہ ہونا بہتر ہے. کسی کبوتر میں نہیں بھی ہوتا، اچھا، لیکن یہ ہونا ایک بڑی اچھی نشانی ہے. اچھی نشانی. ہاں جی. یعنی کبوتر اپنی اندھیرے آنکھ میں- کا جو تل ہے ہاں جی. وہ کبھی سکیڑ لے اور ہاں. کبھی پھیلا لے. اپرچر اسے کہتے ہیں. جیسے کیمرے کا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو زوم کرنے کے لیے ہمیں کیمرے کا جو ہے اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہ اس کا بھی اللہ کی طرف سے اس کو دیا ہوتی ہے یہ پاور. بہت بہترین ہے جی. اچھا، یہ جو استاد جی نے بھی بات کی کہ جی کبوتر لمبا چلتا ہے یا گول اڑتا ہے، تو یہ بات کے بارے میں کوئی ایک آدھ ٹپ دے دیں چھوٹی سی. سر اپنی اپنی آبزرویشن ہے سب کی. بالکل ٹھیک ہے. تو ویسے اساتذہ کرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں پر کے اندر یا دم کے اندر یہ لمبا چلے گا یا گول اڑے گا. ٹھیک ہے. تو میری جو اپنی رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس کا تل ہے نا وہ جتنا چونچ کے نزدیک ہوگا نا جی جی تو وہ اپنے علاقے کو دیکھتا ہے، اس کی نظر جو ہے وہ ایک جگہ پہ فوکس رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اسی علاقے میں اس کو اڑتا ہے کبوتر. ٹھیک ہے. جس کا تل جہاں درمیان میں ہوگا درمیان میں ہوگا. اس کو زیادہ علاقہ نظر آ رہا ہوگا صحیح. تو اسی لحاظ سے وہ زیادہ علاقے کو کور کرے گا. ماشاءاللہ جی. دیکھیں کہ جو با علم لوگ ہیں ان کی بات میں آپ کو لاجیکلی بھی پتہ لگے گی. کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ جتنا تل کا جھکاؤ نوک کی طرف ہوگا. ہاں جی. استاد محترم بالکل یہ بات ٹھیک ہے جی استاد. جی بالکل ٹھیک. اور وہی کبوتر جن کا جھکاؤ نوک کی طرف ہوگا جی جی وہ اندھیرے میں گھر بیٹھنے کی ابیلٹی رکھتے ہوں گے ماشاءاللہ. کیونکہ انہوں نے لمبا جانا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور شام کو اکثر گول گول گیڑے کا کبوتر ہوگا وہ. ماشاءاللہ. اور شام کو اکثر کوئی اندھیرے میں کبوتر جب آتے ہیں تو جو کبوتر اپنی چھت پہ اڑتے ہیں نا وہی گھر بیٹھتے ہیں. چھوٹے گیڑے کے چھوٹے گیڑے کا کبوتر ہوتے ہیں وہ. تو جس کو زیادہ جگہ نظر آ رہی ہوگی علاقہ زیادہ تو وہ پھر لمبا جائے گا. تو وہ کہیں بھی اندھیرا پڑتا ہے جب تو وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. بیٹھ سکتا ہے. یہ اس کی لاجک ہے. لیکن جناب ماشاءاللہ اسی لیے میں کہتا تھا کہ جو بڑے استاد ہیں ان کی بڑی باتیں ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ اپنا علم ہونا ایک بات اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچا دینا یہ دوسری بات ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. استاد جی نے بھی بڑی خوبصورت بات کی اور استاد قمر صاحب نے بھی بڑی ماشاءاللہ گہری بات کی. اور یہ بڑا زبردست پوائنٹ آپ کو آج دیا ہے. نئی بات ہے کہ جس کبوتر کا آنکھ کا تل اس کا جھکاؤ چونچ کی طرف ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ فوکس اپنے گھر کی طرف ہوگا. زیادہ تر اساتذہ کرام اس کو پسند ضرور کرتے ہیں لیکن ان کو اس کی لاجک کا نہیں لاجک پتا کا نہیں پتا. یہ اس کی کیا وجہ ہے. بے شک بے شک. اور اس کی لاجک یہ ہے جو میں نے آپ کو میری اپنی یہ ہے ایک سمجھ لیں کہ آبزرویشن. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو خلیفہ قمر زمان صاحب اور بالکل جی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو بات کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ بالکل ایکوریٹ اور زبردست بات کرتے ہیں. اور استاد جی نے استاد محترم استاد ملک لطیف ہمایوں صاحب نے بتایا آپ کو سری کے بارے میں. یہ بھی بڑی زبردست پوائنٹ ہے کہ سر جتنا سٹریٹ ہوگا سیدھا ہوگا کبوتر اتنا ہی زیادہ کوالٹیز کا مالک ہوگا عقل میں بھی اور پرواز میں بھی. اچھا ایک چھوٹی سی ناک کے بارے میں کوئی ٹپ دے دیں کیونکہ ہمارا پھر مہرہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جی کہ ناک کے یہ سوراخ ہوتے ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے. یہ میرے خیال سے تو ایسی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر مٹی کم جا رہی ہو یعنی باریک ہونے چاہیے نیچے کی طرف. تو یہ اصل میں سونگنے کے بھی کام آتے ہیں اس کے ظاہر ہے ناک سے تو سونگتا ہے کبوتر
تو یہ اپنا حصار بھی بناتا ہے، اوپر اڑتے اڑتے نا جی اپنا حصار بناتا ہے، اپنے علاقے کو سونگ کے اس کی اسمیل اپنے دماغ میں بٹاتا ہے کہ جی میرا یہ علاقہ ہے، ماشاء اللہ. تو اسی کے مطابق وہ اوپر جاتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے اپنا گھر کی، اور فوکس بھی اپنا اس کو رکھنا پڑتا ہے، آنکھ سے بھی دیکھتا ہے ظاہر ہے، وہ ساری چیزیں اس کو جو ہیں. اور چونچ جو ہے اس کی باریک جتنی ہوگی اتنا ہی بہتر ہے، اتنا ہی وہ ہوا کو کاٹے گی اچھے طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. تو جی استاد جی ناک کے بارے میں آپ بھی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں. میں نے پہلے شروع میں ہی آپ کو کہا جی تھا کہ ناک جو ہے نا زیادہ نکھوڑا بڑا نہیں ہونا نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ نے بھی وہی اور اس کی وضاحت بھائی قمر الدین نے کر دی ہے. بات وہی ہے جو میں نے کہی تھی. ماشاء اللہ بالکل جی بالکل. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں استاذہ کرام بیٹھے ہیں اور دونوں کی باتیں ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہیں، سیم ہیں. اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ناک ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں مٹی کم جائے، جو بڑی زبردست بات ہے یہ. اور خاص طور پہ جو ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں کوئی مٹی، یا ایون کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں بعض اوقات جب فصلوں کی کٹائی وغیرہ ہوتی ہے تو آسمان پہ وہ جو باریک جو ذرات ہوتے ہیں جیسے توڑی وغیرہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے علاقوں میں بھی وہ کبوتر جن کی ناک باریک ہو. جو ہمارا علاقہ ہے جی یہاں پہ لوہا کی بھٹیاں بہت زیادہ ہیں اور یہاں بھی پولوشن بہت زیادہ ہے، اور اس کی ادھر بھی وہی پرابلم ہے جو باہر گاؤں میں ہوتی ہے جب وہ بھوسا وغیرہ جلاتے ہیں. ایسے ہی ہے. لے جناب کبوتر کے مہرے کے بارے میں کچھ باتیں ڈسکس کی. فرسٹ سیگمنٹ ہے لیکن امید ہے کہ بہت پسند آئے گا آپ کو. اور ماشاءاللہ استاذہ کرام کی محفل، اس میں بیٹھنے کا ایک اپنا مزہ ہے اور اپنی ایک جو ہے وہ تاثیر ہے. جب آپ لوگ اچھے اور با علم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا. میں بہت شکر گزار ہوں استاد محترم استاد ملک لطیف ہمایوں اور استاد محترم استاد خلیفہ قمر زمان صاحب، اور ماشاءاللہ جی ہمارے لاہور کے دو بہت بڑے نام. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو ایسے ہی اچھے استاذہ کرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اور کام کی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. استاد جی سلام دعا کر لیں ویور سے اپنے. سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ پیار اور السلام علیکم. جی میری طرف سے بھی جناب سب سننے والے دیکھنے والوں کو جی بہت بہت سلام جی. اللہ حافظ جناب. لے جناب وہی بات کہ اگر بات پسند آئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے دعاؤں کے لالچی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی لالچ نہیں. اللہ پاک آپ سب کی خیر کرے. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.